تو نے کیا تیاری کی ہے اس قبر کے لیے؟ کی ہے کوئی تیاری ہے؟ کیا ہم نے تیاری کی؟ اتنا ہمیں پتا ہے کہ یہ جوتی میچ نہیں کر رہی، اتنا ہمیں پتا ہے یہ جیولری میچ نہیں کر، قبر کو کیوں بھول گئے ہم؟ حضرت کیوں بھول گئے؟ نہیں جانا بھائی قبر میں تو بھائی پھر کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ بھائی ایک گڑھا ہوگا، اس میں ہمیں چھپ پھینک دیں گے، پھر اوپر جناب یہاں سیمنٹ کی سلیپیں لگیں گی، یہاں جناب لکڑ کے پھٹے لگیں گے، پھر اس کے اوپر یہ منو مٹی پھینک دیں گے ہیں جی، اور پھر کوئی 10 منٹ بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا۔ میں بات غلط تو نہیں کر رہا؟ 10 منٹ بھی کو کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا میرے، کہ نہیں بھائی ذرا دیر لگ جائے قبر میں، چلو کتے کھلو کے قرآن ہی پڑھیے، اوپر کھڑے ہو کے حضور کی نعت ہی پڑھ دیں، اس کا دل لگ جائے قبر۔ نہیں حضرت، نسندی کرنی ہے سارے۔ میاں محمد بخش صاحب فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنا لے تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ اس لیے حضرت جی اگر اتنا آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ نہیں میچ کر رہا تو بھائی پھر یہ کیوں بھول گئے؟ ہاں اج نچدے نے سسیے مور باغی، نالے وجن رباب تمبور اڑیے، اینا خام خیال دیاں خیمیاں ٹوٹ جانیاں ایک دن تنہا بڑی۔ آج وقت ہے، آج اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں بھائی، وقت نہیں ہے کسی کو کہنے، مار کھانی ہے کسی کو کہہ کے، ہم بہت دور نکل گئے ہیں، ہم بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح کے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا بنے گا یار۔ ہم سڑکوں پہ نکل بھی سکیں گے کہ نہیں نکل سکیں گے، پتہ نہیں ہو کیا گئے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آئے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان۔ اب حضرت جی بیٹے اور ماں کا کیا پردہ ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں تو اسی طرح ہی ہے نا، اللہ ہونا نہیں چاہیے، دوپٹہ ہونا چاہیے سر میں، لیکن اگر سروں سے دوپٹہ اترا بھی ہو نا، بیٹا آ جائے تو ماں دوپٹہ نہیں لیتی۔ کیوں؟ میرا پتر ہے، میرا بیٹا ہے، میرے سینے سے اس نے غذا لی ہے، میرا پتر ہے، میں کیوں اس کے سامنے دوپٹہ ہے؟ میں نے ایک دو دفعہ ایک دو اور مائیاں کو غصہ کر دینی ہیں، ہوں پتر تیرے کو پردہ کرنا ہے، اللہ لینا چاہیے دوپٹہ۔ لیکن قربان جاؤں ذرا حضرت ادھر بھی سنی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں ان 7-8 سالوں میں کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر کا بال دیکھا ہو۔ ایسے حضرت جی بال سے بڑی دور رہ گیا، میں اب اس سے آگے کیا بولوں؟ میں خود بیٹیوں والا ہوں، میں خود بہنوں والا ہوں، اب میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں حضرت جی خدا دا واسطہ دوپٹے نہ چھڈو، چادر نہ چھڈو یار، نہیں جے رہنا ہے جانا جی اتوں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر کا بال دیکھا ہو، اور آج کیا ہو گیا یار؟ ہم غیروں کی نقل میں کہاں تک چلے گئے ہیں؟ وہ نہیں، ہم نے ان کی نقل ہم نے نہیں کرنی، ہم نے تو سیدہ فاطمہ کی نقل کرنی، ہم نے تو سیدہ عائشہ کی نقل کرنی ہے۔ ہم کس راستے پہ نہیں؟ اس لیے محنت کرو، لو لگاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرو، لڑاؤ نہ بلکہ محبت بانٹو، محبت بانٹو۔ ہم نے اپنے گھر میں دانے جنگ بنا دی ہیں، ہر بندہ ہی غصے چ ہسنا تو ہی بھول ہی گئے ہیں، ہاں جہاں کام ہوئے گا وہ ہس لینا، انہیں نہیں ہسنا سی کسی کا، نہیں، محبت کرو۔ وہ اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، اللہ کی مخلوق سے۔ میں بس آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں گا، ذرا دیکھو، کیونکہ مجھے حضرت نے صلہ رحمی اور والدین کے لیے کہا تھا، دیکھو یار ہمارے بڑے تھے کیا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری کوشش رہی کہ میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں، لیکن پھر وقت آیا کہ حضرت عمر کو کہنا ہی پڑ گیا کاش عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے ابو بکر سارا کو جی دل گارے سور دی ایک رات دے دے، آپ فرماتے بڑی میں نے کوشش کی، پھر سمجھ آ گئی نہیں بھائی یہ کام نہیں ہونا کوئی بھی۔ آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں نا، مدینہ پاک کے باہر ایک مائی صاحبہ رہتی تھی
جو آنکھوں سے نبینا تھی، جن کو نظر نہیں آتا تھا کوئی، اور ان کا تھا بھی کوئی نہیں، ایک ہی بیٹا تھا، وہ کسی غزوے میں جام شہادت نوش کر گئے. تو آپ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری لے رکھی تھی. ہمارا ادھر کیا مزاج ہے، جو پیسے آنے نے اسی یار سڑ چڑھنے، غریب یار نہیں بھائی. اب میری یہ سوسائٹی نہیں رہی بھائی. تیری سوسائٹی کو کیا ہو گیا؟ تیرے پاس پیسہ آیا تو تیرا سارا کچھ ہی بدل گیا. ہمارے پاس تو پیسہ آیا، ہم غریب رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں حضرت. ہاں حضرت، صرف ڈر کیا ہے، کہیں پیسے نہ مانگ لے. اور میں آپ سے کہوں گا حضرت، جس دن آپ کے دروازے پر کو پیسے مانگنے آئے نا، تو دیکھ کے اللہ کا شکر کرنا، لمبا سا سجدہ کرنا. کاہے کو؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دینے والا کیا، کہیں لینے والا نہیں کر دیا. ہاں اور بھائی اگر خدا نے دیا تو کیوں دیتے ہو پیسے روتے ہو؟ خوش ہو کے دینا حضرت. اور میں آپ کو بتا دوں ہمارے اسلاف کا مزاج کیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، تو آ کے نا رونے لگ پڑے. آپ نے فرمایا بھائی کیا ہوا؟ اور کردہ حضرت میں آنا نہیں سی تھا کل، لیکن میں اب مجبور ہو گیا ہوں، میرا کہیں بس نہیں چلا، بس آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مجھے کچھ عنایت فرمائے. لکھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 50,000 درہم عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، اب تو 50,000 اپنی جیب میں لے کے گھومے پتہ نہیں لگتا کسی کو. 50,000 درہم سکے تھوڑے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت جی اونٹ دینا پڑا ساتھ، جس نے اتنے سکے اٹھائے. ٹھیک ہے، جب وہ چلا گیا نا، حضرت سجدے میں سر رکھ کے رونے لگ پڑے. وہ جو حضور کا غلام تھا نا، اس نے عرض کی حضور دوست آیا، 50,000 سکے عنایت فرمائے درہم آپ نے، تو رو کیوں رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یار رو اس لیے رہا ہوں، وہ میرا دوست اتنا پریشان تھا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا کوئی، اس کو آ کے کہنا پڑا مجھے. میں کیسا دوست ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں میرا دوست اتنا پریشان ہے، اس کو آ کے کہنا پڑا مجھے. میں اس پر اپنے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ میں اپنے دوست اتنا بے خبر کیوں رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرا دوست اتنا پریشان ہے، اس کو آ کے کہنا پڑا تو پھر میں نے اس کو دیا. جی ہمارا کیا حال ہے، ہمارے پاس پیسے آ گئے تو ہم ہمارے دوستوں کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں کہ پیسے نہ مانگ لے. ہمارے رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتے کوئی نہیں. ہاں بھائی اگر یہاں کوئی پیسے والا بیٹھا ہے، میں سیدھی بات آپ کو کہنے لگا ہوں، اور بھائی کوئی تیرے میں ایسی کوئی کوالٹی نہیں تھی جو تجھ کو اللہ نے پیسے دے دیے، تو اس میں کوئی عیب نہیں تھا، اللہ نے نہیں دیا. تو بھی اللہ کا رنگ ہے، وہ بھی اللہ کا رنگ ہے. میاں محمد بخش صاحب نے کہہ دیا، آپ فرماتے جے چاہیں تیرا جان دے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں. یہ بے نیازیاں بادشاہ کی حضرت، تجھے دے دیے اسے نہیں دیے، لیکن تجھے دے کے پھر حکم دیا ہاں اگر تجھے دیے تو اس لیے دیے کہ تو نے بھی ان کو دینے ہیں. لیکن کیا ہے، ہم نکل پڑے ہیں کلیاں کھانے میں. تو کنے دن کھا لینے ہیں، ان قریب تینوں ڈاکٹر نے موڑ چھڑنا سارا کچھ، تو دلیا ہی کھانا کرنا ہے بس. ہاں حقیقت بتا رہا ہوں. ہاں اس کو بانٹ کے کھا، ساری زندگی کھائے گا. اس کو بانٹ کے کھا، کلا نہ کھا. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. پھر سورہ فجر میں ایک اور مضمون ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. پھر بندہ کی کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور کاش یار میں اپنی اگلی زندگی ਲਈ کچھ کیتا ہوں. اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. تو اگلی جگہ سے فون آنے شروع ہو گئے. آپ کہتے ہیں میری ہمیشہ کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں. وہ مائی صاحبہ تھی تو جناب نے خدمت کی ذمہ داری لے رکھی تھی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. جی انبیاء کے بعد اس زمین کی سب سے افضل ترین شخصیت ہے، یار غار، یار مزار. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا. جی کو تھوڑی حدیث نہیں وارد حضرت کی شان میں. رفیق ہیں حضور نبی نا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ٹھیک ہے جی. وہ آپ فرماتے جب کہیں جاتے تھے نا تو جناب ڈیوٹی کسی کی لگا دیتے تھے، وہی آج ذرا جا کے تو مائی کا دھیان کر لیں. جناب فاروق اعظم کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا. میں نے کہا لے بھائی آج موقع ہی. اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا، میں خدمت کروں گا.
اور آپ فرماتے ارادہ یہ تھا جا کے اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ مائی آج ہی کہہ دے لے بھی خدمت تو ہی کی ہے. ابو بکر نے کیا کی ہے؟ خدمت تو تو نہیں کی ہے آج. آپ فرماتے میں نے اس کو کہا تو نے نہیں جانا کوئی، میں جاؤں گا. آپ فرماتے گیا، میں نے جا کے نا مٹھا سا سلام دیا تاکہ اس کو ابھی نہ پتا چلے کہ ابو بکر نہیں آیا، آج کو ہو رہا ہے. فرماتے جا کے میں نے صفائی کی، جھاڑو دیا، ٹھیک ہے جی. تو تازہ پانی بھر کے لایا ہیں جی. تو پھر جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے کام کیے، سالن پکایا، آٹا گوندا، روٹی بنائی، بنا کے نا میں نے اماں کو بٹھایا اور سالن میں ڈپ کر کے نا روٹی کا نوالا. آپ فرماتے جب اماں کے منہ کو لگایا تو اماں آگے سے کہتی ہے آج ابو بکر نہیں آیا. آج ابو بکر نہیں آیا. بڑے جلال تھا حضرت کے مزاج. آپ فرماتے میں نے کہا اماں تینوں تو لبدا ہے، وہ تجھے تو نظر آتا ہے، تو جھوٹ بولتی ہے کہ تو اندھی ہے. اس نے کہا آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. آپ فرماتے میں نے کہا نظر نہیں آتا تو پھر تجھے کس طرح پتا چل گیا جب ابو بکر نہیں آیا؟ آپ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت بھی کوئی نہیں ہے. وہ کہتی جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا میرے منہ کو لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آیا. اور کدھر ہے یہ والا اسلام؟ اللہ اللہ زندہ زندہ کدھر یہ والا اسلام کدھر ہے یار؟ یہ والا اسلام کدھر ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. ممتع نے لگتا ہے یہ تھے لڑنا ہے اور ایک دوسرے نے. جناب پرجائی نے بھی سوٹا مونڈے تے رکھیا ہے تے ننان نے بھی گنڈاسا پھڑ لیا ہے جی. سس نے بھی توپ کٹ لی دی ہے تے جناب نوح نے بھی بندوق پھڑی دی ہے. کار کا دینے میدان جنگ بنے دینے سکون ہے ہی کہیں نہیں ہے. وجہ کیا؟ دین سے دوری ہے. صرف آپ دین پڑھیں، آپ دین سیکھیں. دین کیا سکھاتا ہے؟ معاف کر دو. میں اکثر میں پوچھتا ہوں مجموعوں میں جا کے نا، میں کہتا ہوں او بھائی جی کو سس بیٹھی ہے تو مودے نال ہی مخاطب ہے، جی کو نوح بیٹھی ہے تو مودے نال ہی مخاطب ہے، جی کو ننان بیٹھی ہے مودے نال ہی مخاطب ہے، جی کو پرجائی بیٹھی مودے نال بھی مخاطب ہے. او بھائی کیا کر دیا ہوگا کسی نے؟ ایویں بس چھوٹے موٹے جملوں کی تکرار ہوتی ہے جو پتہ نہیں ہم کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے. میں بڑے ادب سے اللہ میں یہ بات سناتا نہیں لیکن سناتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں احساس پیدا ہو ہم نے معاف کرنا ہے. کیا کیا ہوگا کسی ساس نے کسی بہو کے ساتھ یا کسی بہو نے کسی ساس کے ساتھ ہیں جی؟ قربان جاؤں کائنات کا سب سے خوبصورت وجود ہے. واجمل منک لم تر قط عینی واحسن منک لم تلد النساء. ہیں ٹھیک ہے جی؟ ہیں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا ہے جی. لیکن کیا ہے لکھا ہے آقا کریم علیہ السلام سے نیرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے، کافروں کی نظر پہلے اجری پہ پڑی پھر حضور پہ پڑی، آپس میں باتیں کر رہے ہیں کون ہے جو یہ اجری اٹھا کے حضور نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پہ رکھ. حضور سجدے میں گئے، وہ اجری اٹھا کے حضور کے جسم مبارک پہ رکھ دی گئی. حضرت فاطمہ آئی ہیں ساتھ روئی اور ساتھ وہ اجری حضور کے جسم مبارک سے اتاری ہیں. حضور کے چچا کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا، اتنا ستایا گیا کہ حضور نے شہر مکہ چھوڑ دیا. حضرت کیا نہیں ہوا حضرت ہیں؟ اب علماء بیٹھے ہیں کیا نہیں ہوا حضرت. لیکن کیا ہے آج حضور فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوں گے. آج کافر ڈرے ہوئے ہیں، آج کانپ رہے ہیں، آج پتہ نہیں محمد ہمارے ساتھ کیا کریں گے ہیں جی. بات حضور نبی علیہ السلام تک آئی تو مسکرا کے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. لا تثریب علیکم الیوم. آج کسی نے کوئی پوچھے نہیں حضرت. یار کیا ہو گیا ہمیں یار، کیا کر کیا رہے ہیں ہم حضرت؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ جہاں جاؤ نفرتیں ہی نفرتیں، محبتیں کہاں چلی گئی یار؟ جدھر جاؤ نفرتیں ہی نفرت، جس مجلس میں بیٹھ جاؤ نفرتیں ہی نفرتیں، محبتیں کہاں چلو. ہم ان کے ماننے والے ہیں حضرت. فرمایا حضرت واشی رضی اللہ تعالی حضرت بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، اس نے صرف حضرت میر حمزہ کو شہید نہیں کیا، اس نے کیا کیا؟ حضور کے چچا کا سینہ چاک کیا ہیں جی، مسلح کیا، چہرہ مبارک بگا. اتنا اس نے حضور کے جسم مبارک کو بگاڑا تھا. میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شناخت نہیں ہو رہی تھی. حضور کی پھپھو جان نے آ کے چیچی انگلی سے پہچانا تھا کہ یہ حضرت میر حمزہ کا جسم مبارک.
हिंदा ने कसम खाई थी मैं हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाऊंगी। उसने कलेजा, हुजूर का पेट काटा, उसने फिर हुजूर का कलेजा निकाला। हिंदा ने चबाया, चबाया नहीं गया, कह आ गई उसको हजरत। वो वाशी भी आए, हुजूर ने माफ फरमा के कहा बस वाशी इतना ना करना, सामने ना आके बैठा कर, पीछे बैठा कर, तुझे देख के मुझे अपना चचा याद आता है। हमें क्या हो गया यार, लड़न आए थे, हमने घरों को मैदान जंग बना के रख दिया है। सस ने भी तोप चुकी है, नूह ने भी बंदूका कड़ी दी ने। ओ खुदा दा वास्ता, मुख्तसर सी जिंदगी है, बस खेल के गुजारो इसको। और मैं यहां ये कह के बस बात को खत्म करूंगा।